بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یحدث، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کیا کرتے تھے انہم تمسحوا وہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصعید لصلاۃ الفجر، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پاک مٹی سے تیمم کیا نماز فجر کے لیے، درحالے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فضربوا بأكفهم الصعید ثم مسحوا بوجوہہم مسحة واحدة، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مٹی پر مارا، پھر اپنے چہروں کا مسح کیا ایک مرتبہ۔ ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعید مرة أخرى، پھر انہوں نے دوبارہ اپنے ہاتھ مٹی پر مارے دوسری مرتبہ۔ فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کا مسح کیا پورے ہاتھ کا، کندھوں تک اور ہاتھوں کے نیچے بغل کے حصے میں بھی۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں یہ ایک حدیث پڑھی گئی ہے، اس میں تیمم کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حدیث کے اندر چند باتیں بتلائی گئیں۔ ایک بات تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم نے تیمم کیا۔ مانے تیمم کرنا شریعت کا مستقل حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمیں ملا ہے، یہ بعد میں صحابہ کرام کے اجتہادات نہیں ہیں۔ شریعت کے بہت سارے مسائل الگ الگ طریقے سے امت تک پہنچے ہیں، کچھ ڈائریکٹلی قرآن سے پہنچے ہیں اور کچھ حدیث کے ذریعے، مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور ایکسپلینیشن کے ذریعے پہنچے ہیں، اور کچھ وہ تھے جو قرآن میں تو کلیئرلی نہیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلیئرلی بیان نہیں کیے ہیں، تو صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے وہ مسائل امت کو بتلائے ہیں۔ اور پھر بعض مسائل وہ ہیں جو کلیئرلی قرآن میں بھی موجود نہیں ہیں، حدیثوں میں بھی موجود نہیں ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بھی ان چیزوں کا ذکر کلیئرلی نہیں ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ مجتہدین کو، مجتہد ایک پوزیشن ہے اسلام میں، ہر شخص مجتہد نہیں ہوتا ہے، اس کے بہت سارے رولز ہیں، تو اللہ نے کچھ بڑے مجتہدین پر وہ مسائل کھولے اور انہوں نے قرآن، حدیث اور صحابہ کرام کے اقوال وغیرہ کو سامنے رکھ کر امت کے لیے اجتہاد کر کے وہ مسائل امت کے سامنے رکھے ہیں۔ بہت سارے مجتہدین گزرے ہیں، ان میں سے 4 ائمہ مجتہدین مشہور ہوئے اور امت نے ان کے طریقوں کو ایکسپٹ کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں کے اجتہاد کو امت نے قبول کیا اور وہ امت میں چلے۔ خیر، صحابی یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ تیمم وہ اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، تیمم وہ قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ ایک بات وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے تیمم کا طریقہ بتایا کہ تیمم میں 2 مرتبہ ہاتھ مارنے ہوں گے مٹی پر، پہلی مرتبہ میں چہرے کے اوپر مسح کیا جائے، دوسری مرتبہ میں ہاتھوں پر مسح کیا جائے۔ ایک مسئلہ انہوں نے اور بتلایا تیمم کا طریقہ بتانے کے ساتھ کہ جب ایک مرتبہ ہاتھ ماریں گے مٹی پر تو دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا ہے، ایک ہی مرتبہ پھیر لینا کافی ہے۔ ہاتھ مارے مٹی پر، مار کر چہرے پر پھیر لیں دونوں ہاتھ، تو چہرے والا عمل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب پھر سے چہرے پر پھیرتے جا رہے، بار بار چہرے پر پھیر رہے، یا ہاتھ مار رہے پھر چہرے پہ پھیر رہے، پھر ہاتھ مار رہے پھر پھیر رہے۔ جیسا وضو میں 3 مرتبہ دھوتے، تیمم میں 3 مرتبہ پھیر رہے، ایسا نہیں کرنے کا ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ ماریں پورے چہرے پہ پھیر لیں، اور ایک مرتبہ ہاتھ ماریں ہاتھوں پر پھیر لیں، ہاتھوں پر مسح کر لیں، یہ تیمم ہو جائے گا۔ یہ ایک تیسرا مسئلہ انہوں نے بتایا۔ چوتھی چیز انہوں نے ذکر کی کہ صحابہ کرام نے
اپنے ہاتھوں کا مسح تیمم میں کہاں تک کیا؟ بغل تک کیا، کندھوں تک کیا، پھر نیچے بغل میں بھی انہوں نے مسح کیا اپنے ہاتھوں کا تیمم میں۔ تو تیمم میں کہاں تک مسح کیا جائے ہاتھوں کا، اس بارے میں 3 روایات ہے۔ ایک، گٹوں تک مسح کرنا چاہیے، ہاتھوں کے جو گٹے ہیں وہاں تک۔ 2، کوہنیوں تک مسح کرنا چاہیے۔ 3، کندھوں تک، بغل کے نیچے بھی مسح کرنا چاہیے۔ 3 طرح کی باتیں ہاتھ کے مسح کے لیے تیمم میں ملتی ہیں حدیثوں کے اندر۔ امت نے بالاتفاق جو ایک چیز کو ریجیکٹ کیا ہے ان 3 میں سے، کندھوں تک مسح کرنے والے عمل کو امت نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ نہیں مگر حدیثوں میں ہے نا، صحابی بیان کر رہے ہم کرتے تھے، تو اس کے بارے میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے، بہت زیادہ، تو وہ ویسا عمل کر لیا کرتے تھے، مگر وہ واجب اور ضروری حکم نہیں ہے، سنت حکم بھی نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام کی اپنی فکر تھی، انہوں نے وہاں تک عمل کر لیا، مگر امت کو تیمم میں مسح کہاں تک کرنا ہے؟ کوہنیوں تک کرنا ہے، کوہنیوں تک۔ اور کوہنیوں تک مسح کرنے کی تفصیل کچھ دن پہلے احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی تھی۔ یہ 4 باتیں ہو گئیں۔ اب اس کے بعد 2-4 تیمم کے مسائل، چند مسائل سن لیجئے، یہ ٹاپک مکمل ہو جائے گی۔ تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں سوچ لیں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں۔ الفاظ زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، زبان سے بھی اگر کوئی اردو میں بولے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی وہی نیت کو عربی الفاظ میں ظاہر کرے، نویت ان اتیمم للطہارتی، میں نیت کرتا ہوں کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کروں۔ یہ ورڈز صرف نیت کا اظہار ہے، وہ نیت نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نمبر 2، ایک مرتبہ ہاتھ مار کر چہرے کا مسح کرنا، چہرے کا مسح کرنا یہ دوسرا فرض ہے۔ نمبر 3، ہاتھوں کا مسح کرنا کونیوں تک، یہ تیسرا فرض ہے۔ تیمم میں 3 فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ، نماز جمعہ کے لیے تیمم۔ نماز جمعہ کے لیے تیمم کرنا کیسا ہے؟ کوئی شخص مسجد میں آیا، پانی بھی موجود ہے اور اس کو پانی کے استعمال کرنے پر قدرت بھی ہے، اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے، بات سمجھ رہے، مگر وضو کرے تک نماز جمعہ ختم ہو جاتی، تو کیا کرنا؟ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے کیا؟ نہیں پڑھ سکتے۔ نماز جمعہ کے لیے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی نماز ہے کہ جو چھوٹ جائے تو اس کا بدل موجود ہے، یعنی نماز ظہر پڑھنے کا حکم موجود ہے۔ جس نماز کا کوئی بدل موجود ہو، ادا کی صورت میں یا قضا کی صورت میں، یا نماز جمعہ کے علاوہ ظہر کی صورت میں، تو ان نمازوں کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، بات سمجھ رہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ نماز عیدین، عید کی نماز، نماز عید ایسی نماز ہے کہ اگر چھوٹ جائے تو پھر اس کا بدل نہیں ملے گا، تو اس لیے نماز عید کے واسطے تیمم کرنے کی پرمیشن ہے، مگر پہلے ٹائمنگ دیکھ لیں، یہاں نہیں ملی تو دوسری جگہ مل سکتی کیا، تیسری جگہ مل سکتی کیا؟ اگر مل سکتی تو وضو کر کے نماز عید پوری باضابطہ دوسری جگہ پہ ادا کر لینا۔ ٹائم بھی نہیں مل سکتی، لاسٹ ایک ہی نماز عید کی، اب وہ چھٹ گئی تو گئی، اب وضو کرے تک چھٹنے کا ڈر ہے، تو کیا کرنا؟ جلدی جلدی تیمم کر لے کے عیدین کی نماز پڑھ لے سکتے، عیدین، رمضان کی عید، بقر عید۔ نماز جنازہ کے لیے تیمم، مسئلہ، نماز جنازہ بھی ایسی نماز ہے اگر چھوٹ گئی تو پھر اس کا بدل کچھ بھی نہیں ہے، تو نماز جنازہ کے لیے بھی تیمم کرنے کی پرمیشن ہے، مگر کس کو؟ عام لوگوں کو، جو جنازے کا ذمہ دار ہے، ولی ہے، جو جنازے کا ولی ہوتا ہے، ولی کے لیے یہ پرمیشن نہیں ہے، کیونکہ ولی کو تو شریعت نے اتنا اختیار دیا ہے کہ اگر ولی کی نماز جنازہ چھوٹ گئی تو انہوں دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتے، یہ ولی کے لیے مسئلہ ہے، شریعت میں گنجائش ہے۔ اگر ولی نے بھی نماز جنازہ پڑھ لی، اب اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ایک مسئلہ، محض سردی کے خوف سے تیمم کرنا، سردی کا موسم ہے، اب اگر وضو کرے تو سردی ہو جاتی ہوں گی میرے کو، بول کے تیمم کر لے رہے، تو نہیں، تیمم کرنے کی ایسی صورت میں پرمیشن نہیں ملے گی۔ پہلے ٹھنڈا پانی استعمال کر رہے تو نقصان ہے، بیماری آ سکتی، خالی سردی کا ڈر نہیں، استعمال کرے تو بیماری بھی آ جاتی، ایسا کوئی ہے اس کو تجربہ ہے، 1-2 مرتبہ کر کے دیکھ لیا، بڑے بڑے بیماریاں آ جاتے اس کو، تو پھر دیکھنا پانی گرم ہے کیا، گرم پانی استعمال کر سکتے کیا؟ اگر گرم پانی استعمال کر سکتے تو پانی گرم کر کے وضو کرنا، وضو کر کے وضو سے نماز پڑھنا، دونوں ٹائپ کا پانی نقصان دے رہا،
پانی موجود ہے لیکن دونوں ٹائپ کا پانی نقصان دے رہا، یوز کرنے میں بیماریاں آ سکتے، تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لے سکتے۔ نماز کا وقت نکل رہا ہے تو تیمم کرنا کیسا ہے؟ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، اگر اتنا ٹائم بچ گیا، ایک دم اینڈ ہے، ٹائم کا ختم ہے، اب ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہو کے عصر شروع ہونے کا ٹائم ہے، 5-10 منٹ کا ٹائم ہے، بس اتنا کم ٹائم ہے کہ انہیں وضو کر کے آئے تک ٹائم اتنا ختم ہو جاتا کہ انہیں نماز ٹائم کے اندر نہیں پڑھ سکتا، ایسی کوئی مشکل ہو جا رہی، تو کیا تیمم کر سکتے؟ تو ابھی مسئلہ بتائے کہ جس نماز کا بدل موجود ہے اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہے، ادا چھوٹ گئی تو قضا کی شکل میں موجود ہے نماز، تو اس لیے تیمم جائز نہیں ہے، مگر نماز کے احترام میں اگر کوئی تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو پھر پڑھ لے، مگر پھر وہ نماز کو وضو کر کے لوٹائے، کیونکہ اس کو حکم نہیں تھا تیمم کرنے کا، اس کو تو وضو سے نماز پڑھنے کا حکم ہے، مگر احتیاط میں، ٹائم کے احترام میں کر لیا تیمم تو اوکے، مگر بعد میں پھر وضو کر کے نماز کو لوٹائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک اور مسئلہ، قرآن مجید کو چھونے کے لیے تیمم، پانی پر قدرت ہے اور پانی استعمال بھی کر سکتا، کوئی نقصان بھی نہیں ہے اس کو، پانی موجود بھی ہے، لیکن خالی تیمم کر کے قرآن چھونا چاہ رہے تو نہیں چھو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، باضابطہ یہ مسئلہ موجود ہے کہ وضو کے ساتھ میں قرآن کو چھوئیں گے، یہ مسئلہ ٹھیک ہے۔ ایک مسئلہ، وضو پر قدرت ہے، سب ہے، مگر ذکر اذکار کے لیے تیمم، ذکر اذکار کے لیے، زبانی ذکر اذکار کے لیے تیمم، تو یہ مسئلہ آ چکا تھا گزشتہ کہ زبانی ذکر اذکار کے لیے پاک ہونا فرض واجب نہیں ہے، اگر کوئی تیمم کر لے رہا تو کر لے سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام کا جواب دینے کے لیے تیمم کیا تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن وہ وضو پانی ہوتے ہوئے، وضو پر قدرت ہوتے ہوئے ذکر اذکار کے لیے تیمم کر رہے تو کر تو سکتے تیمم، مگر پاک شمار نہیں کیے جائیں گے، پاک تو نہیں ہوں گے، وہ ناپاک ہی رہیں گے، مگر وضو نہیں ہے نا، اتنا تو کر لیں گے کم از کم ذکر اذکار کے لیے، ٹھیک ہے، اجازت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر قرآن چھونے کے لیے پانی موجود ہوتے ہوئے، پانی پر قدرت ہوتے ہوئے تیمم کریں گے تو تیمم درست نہیں ہوگا، وضو کرنا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ، ایک تیمم سے کئی نمازیں ادا کرنا، تیمم کر لیے ظہر کی نماز میں، پانی پر قدرت نہیں ہے یا پھر پانی پر قدرت ہے مگر پانی نقصان دہ ہے، تیمم کر لیے، اب تیمم ٹوٹا نہیں، مانے تیمم کس سے ٹوٹتا؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا اس سے تیمم ٹوٹتا، باقی رکھے ہوئے ہے اپنا تیمم، عصر کی نماز کا ٹائم آ گیا، عصر بھی پڑھ لیے، مغرب کی نماز کا ٹائم آ گیا، مغرب بھی پڑھ لیے، ایک ہی تیمم سے پڑھ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ کہ ایک ہی مٹی ہے تھوڑی سی، ایک ہی جگہ پر ایک شخص نے ہاتھ مار کر کے تیمم کر لیا، اب دوسرا شخص آ کے وہی جگہ سے تیمم کر سکتا کیا؟ وہی مٹی پہ، وہی پلیس پہ ہاتھ مار کے تو کر سکتا ہے، ایک ہی مٹی سے ایک ہی شخص کئی مرتبہ تیمم کر سکتا، ایک ہی مٹی سے دوسرا، تیسرا، چوتھا، کئی لوگ بھی تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ مٹی پر ہاتھ مارنے سے مٹی ناپاک نہیں ہوتی ہے، یہ مسئلہ کچھ دن پہلے آ گیا تھا کہ جس کو غسل کی حاجت ہو، جو ناپاک ہو، وہ شخص کسی کو چھو دے تو جس کو چھوا وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، اسی طرح جس کو وضو کی ضرورت ہو وہ کسی کو چھو دے تو جس کو چھوئے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، تو مٹی پر ہاتھ مار کر تیمم کرنے سے وہ مٹی ناپاک نہیں ہوئی تو وہی شخص پھر تیمم کر سکتا، دوسرے لوگ بھی اس کے اوپر تیمم کرنا چاہیں تو تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ دو چند مسائل ہیں جو ضروری سمجھے گئے، ذکر کیے گئے، کیونکہ چیپٹر مکمل ہونے والا تھا تو یہ مسائل ذہن میں رکھ لیں، اس کے علاوہ بھی اگر مسائل کی ضرورت ہو معلوم کرنے کی تو جب ضرورت ہو مسائل معلوم کر کے عمل کریں، بہرحال ذہن میں رکھیں، الدین یسر، دین بہت آسان ہے، شریعت نے پاک رہنے کا حکم دیا ہے اور اس کے کچھ سہولتیں بھی بتلائی ہیں، ٹھیک ہے بھائی، ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیں اور دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ہمیشہ پاک صاف ستھرے رہتے ہوئے عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔